بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ میں ہے آج کراچی کی سیاست۔ دیکھیے، کراچی 17 جنوری کو جو گل پلازہ میں آگ لگی وہ ایک حادثہ ہے، تخریب کاری ہے۔ اس کے محرکات کیا ہیں، اس زمین کے، اس پلاٹ کے، اس میں تعمیر کے تمام معاملات اپنی جگہ، لیکن اس آگ کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے اس شہر قائد کو سیاست دانوں نے گھیر لیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ سیاستدان اس وقت کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیے، آگ لگی 17 جنوری کو، اس کی محرکات کیا ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ حادثہ ہے، تخریب کاری ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تو تحقیقات کے بعد ہی چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنی جان سے گئے ان کا قصور کیا تھا۔ وہ لواحقین جو اپنے پیاروں کی تلاش میں آج تک گل پلازہ کے باہر موجود ہیں، وہ ڈی این اے جو کنفرم نہیں ہو سکے ابھی تک، وہ 100 جانیں یا سے زیادہ جو گل پلازہ میں جل گئیں، جنہوں نے جہاں بحق ہوئے، جو شہید ہوئے، میری نظر میں تو وہ شہید ہیں، شہید ہوئے، وہ تاجر جو سڑکوں پہ آ گئے، آخر ان سب کا قصور کیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ گل پلازہ کے معاملے پہ ایک نہ رکنے والی سیاست شروع ہوئی، اور جیسے کہ ہر حادثے کے بعد، ہر ثانیے کے بعد کراچی میں یہ ایک معمول ہے کس طرح کی سیاست ہوتی ہے۔ لیکن اس بار اس سیاست میں ایک طرف شدت ہے تو دوسری طرف اس شدت کو کم کرنے کی تمنا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی اسمبلی میں جو اسپیچ کی، انہوں نے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا۔ پلازہ کی زمین سے لے کے، یعنی کہ 1884 سے لے کے یا 1888 سے لے کے آج تک کی تمام اسٹوری انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ آیا معاملات کیا چل رہے ہیں، کب کون سا میئر تھا، کس نے کیا کیا، کس کے کیا اقدامات تھے، ساری تفصیل دینے کے بعد انہوں نے ریلیف کے پیکج کا بھی تفصیلی ذکر کیا اور کہا کہ 1-1 کروڑ روپے شہیدوں کے گھر والوں کو، جہاں بحق ہونے والے کے گھر والوں کو دیں گے۔ دکانوں کا انتظام کر لیا ہے، دکانداروں کو ریپلیسمنٹ میں دکان دیں گے، 1.5 سال تک کوئی ٹیکس کوئی ڈیوز نہیں لیں گے، یہاں تک کہ سود بھی جو ہے حکومت دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر بہت سارے اعلانات کیے اور یہ بتا دیا، یہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور ظاہر ہے حکومت ہے، حکومت شریک نہیں ہوگی تو کون ہوگا؟ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ حکومت ان کے لیے ریلیف کا اعلان کرے، چونکہ ہمارے یہاں ہنگامی حالات میں نپٹنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اس وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام تر ڈیٹیل کے بعد، اور اس کے بعد پھر ابتدائی رپورٹس جو اداروں نے جاری کی، ان سب کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ اخذ کیا کہ یار تمام چیزیں صحیح ہیں۔ زمین کیسی تھی، کس نے لی، کیا کیا، کیسے نہیں کیا، وہ ساری باتیں صحیح ہیں اپنی جگہ، لیکن اس بات کا ذکر کسی نے نہیں کیا کہ اس زمین کی ملکیت کا تنازع تھا، ملکیت کا معاملہ عدالت میں چل رہا تھا۔ کئی سال چلنے کے بعد 2003 میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ایک خط جاری ہوتا ہے، ایک حکم جاری ہوتا ہے جس کے تحت عدالت سے کیس وڈرا کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ریگولائزیشن ہوتی ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس وزیر اعلیٰ کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ واللہ عالم کیا مسئلہ ہے، چونکہ وہ دور حکومت جنرل مشرف صاحب کی تھی، اور ان کے وزیر اعلیٰ جو تھے مسلم لیگ ق کے وہ نمائندے تھے علی محمد مہر صاحب، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے۔ 17 دسمبر 2002 کو وہ وزیر اعلیٰ بنے اور 9 جون 2004 تک وہ وزیر اعلیٰ رہے۔ تو مجھے حیرت ہے کہ اس خط کا اور اس وزیر اعلیٰ کا ذکر نہیں کہیں۔ چلیں پھر بات آگے لے کے چلتے ہیں اور پھر سیاستدانوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا اپنی سیاست شروع کر دی ہے۔ دیکھیے، مصطفیٰ کمال نے تو صاف کہا کہ جناب اس کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، اور وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کسی آئین سازی کی، کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قانون ہے، جو آئین ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے، اس کی آرٹیکل 148 اور آرٹیکل 149 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم یہاں کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں۔ اب میں ذرا
آپ کو یہ پڑھ کے بتاتا ہوں اردو میں کہ آیا آرٹیکل کہتا کیا ہے۔ دیکھیے آرٹیکل 148 اس کی شق 1 وہ کہتی ہے کہ ہر صوبے کی انتظامی اتھارٹی اس طرح استعمال کی جائے کہ اس صوبے میں قابل اطلاق وفاقی قوانین کی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ اور شق نمبر 2 کہتی ہے کہ وفاق کے انتظامی اتھارٹی کا استعمال کسی صوبے میں کرتے ہوئے اس صوبے کے مفادات کا خیال رکھا جائے گا، یعنی کہ صوبے کے مفادات کا، اور صوبے والے نہیں چاہتے ہیں کہ کراچی وفاق کے حوالے ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، تیسری شق اس کی کیا ہے کہ وفاق کا فرض ہے کہ وہ ہر صوبے کو بیرونی حملے اور اندرونی انتشار سے محفوظ رکھے اور یہ یقینی بنائے کہ ہر صوبے کی حکومت آئین کے مطابق کام کرے۔ اس میں بھی کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے والی بات نہیں آتی۔ آرٹیکل 149 اس کی شق 1 کہتی ہے کہ ہر صوبے کی انتظامی اتھارٹی اس طرح استعمال کی جائے کہ وہ وفاق کی انتظامی اتھارٹی میں حائل نہ ہو یا اسے نقصان نہ پہنچے، اور وفاق کی انتظامی اتھارٹی کسی صوبے کو ایسی ہدایت دینے پر وسعت پذیر ہوگی جو اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت کو ضروری معلوم ہو۔ یہاں پہ تھوڑا سا ابہام ہے کہ کیا اس شق 149 کی شق اے اس کا استعمال ہو سکتا ہے یہاں پہ یا نہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں 2 پہ، 149 شق 2 یعنی کہ نمبر 2 پہ، وفاقی حکومت ایسی ہدایت جاری کر سکتی ہے جو کسی صوبے کی انتظامی اتھارٹی کے استعمال سے متعلق ہو، جو کسی وفاقی قانون کے نفاذ کے لیے ضروری ہو، جو مشترکہ فہرست میں شامل معاملے سے متعلق ہو، اور جو ایسی ہدایت جاری کرنے کی اجازت دیتا ہو۔ مشترکہ فہرست کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ یا ہوگی، تو ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ پھر شق نمبر 3، وفاقی حکومت کی انتظامی اتھارٹی قومی یا اسٹریٹجک اہمیت کے ذرائع نقل و حمل کی تعمیر یا ان کی مرمت سے متعلق ہدایت جاری کرنے کی وسعت پذیر ہوگی، یہ چیز بھی یہاں پہ لاگو نہیں ہوتی۔ پھر آتی ہے 149 کی شق نمبر 4، یہ بہت اہم ہے۔ اگر وفاقی حکومت مطمئن ہو کہ پاکستان یا اس کے کسی حصے کے امن و امان یا اقتصادی زندگی، یہاں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے امن و امان یا اقتصادی زندگی کو سنگین خطرہ لاحق ہے، تو وہ صوبے کی انتظامی اتھارٹی کے استعمال سے متعلق ایسی ہدایت جاری کر سکتی ہے جو اس خطرے کو روکنے کے لیے ضروری ہو۔ آرٹیکل 149 کی شق نمبر 4 یہ الارم ہے، اور یہ جو ہے اختیارات میرے حساب سے وفاق کو ملتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح بتا دوں کہ یہاں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک اقتصادی امور کی بات ہے، اقتصادی مسائل کی بات ہے، تو سندھ گورنمنٹ اس کو حل کر سکتی ہے، آئین میں تبدیلی کر کے یہ چیزیں سامنے لا سکتی ہیں۔ اب آپ آ جائیے کہ جناب اب جو ڈاکٹر فاروق ستار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نیا صوبہ بنا دو، گل پلازہ میں آگ لگی، انتظامی غفلت ہوئی ہے، تو نیا صوبہ بنے گا تو یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ معاملات تو ٹھیک نہیں ہوتے، چونکہ جتنی بگاڑ پیدا ہو گئی ہے اس کے لیے انلیگل بلڈنگز کو ریگولائز کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک سروے کرایا جائے اور دیکھا جائے کہ آیا اس جگہ پہ جو انلیگل بلڈنگ بنی ہے کیا یہ درست بنی ہے، اور اگر یہاں پہ ریسکیو کے کام کی اجازت نہیں ہے اور جگہ نہیں ہے، تنگ گلیاں ہیں، کام نہیں ہو سکتا، تو اس بلڈنگ کو ڈیمولش کر دیا جائے۔ یہ تو اس کا حل ہے۔ لیکن ایک حادثے کو جواز بنا کر، ایک ثانیہ کو جواز بنا کر آپ یہ بولیں کہ جناب نیا صوبہ بنا دیا جائے، جیسے کہ اب یہ بات اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب بولڈر مارکیٹ میں آگ لگی، اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی، اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی، اور جو آر جے مال میں آگ لگی، وکلا کے چیمبر میں آگ لگی، تو اور بھی بہت سارے ایسے صورتحال تھی جب یہ بات ہو سکتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے۔ اب مصطفیٰ کمال کی جو بات ہے وہ آرٹیکل 149 کے شق نمبر 4 یہ وزن رکھتی ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری سندھ حکومت کو، چونکہ جو وزیر اعلیٰ نے اسپیچ کی ہے وہ اسپیچ بہت پازیٹیو تھی، بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کھل کے ساری باتیں کی ہیں، تو لیکن اب اصلاحات کا عمل بھی ہونا چاہیے، یعنی وزیر اعلیٰ کی باتوں پہ عمل ہونا چاہیے، اور جب اصلاحات ہو اور حقدار کو اس کا حق مل جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ اب آ جائیے گورنر سندھ کی طرف۔ گورنر صاحب گئے فرقان کے گھر پہ، جو کہ فائر فائٹر تھا جو شہید ہوئے اس گل پلازہ ثانیہ میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ جناب میں جو ہے ایک خط لکھ رہا ہوں عدلیہ کو،
اور ایک شفاف عدالتی کمیشن بننا چاہیے۔ اب وہ کمیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی، اس کے ٹی آر اوز کیا ہوں گے، اس کو طے کرنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا تاکہ یہ بات طے ہو سکے۔ اور جوڈیشنل انکوائری بہت ضروری ہے۔ یہ گورنر سندھ نے کہا کہ میں خط لکھ رہا ہوں چیف جسٹس کو۔ ٹھیک ہے، انکوائری ہونی چاہیے، اگر چیف جسٹس کے تحت انکوائری ہو جاتی ہے، کوئی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے، اچھی بات ہے، ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن سیاست برائے سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک دکھی معاملہ ہے، یہ ایک ثانیہ ہے، اس میں ہم سب کے دل دکھی ہیں۔ خاص کر ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پیارے آج تک نہیں ملے، ان کا شناختی نہیں ہو سکا، جن کی پوری فیملی چلی گئی، معصوم بچے چلے گئے، کسی کا لال چلا گیا، کسی کا بیٹا گیا، کسی کا شوہر گیا، کسی کی ماں گئی، کسی کی بہن گئی اس آگ میں، لیکن ہم ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب ایک کام اور ہوا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، اور ان سے انہوں نے تقریباً وہی بات کی ہے جو مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا ہے کہ ایک ثانیہ گل پلازہ انکوائری کمیشن بنایا جائے، یعنی کہ تھوڑا مصطفیٰ کمال والی بات کر دی اور تھوڑا گورنر صاحب والی، کہ ایک آزادانہ کمیشن بنایا جائے ثانیہ گل پلازہ کے حوالے سے، اور اس تحقیقات کی روشنی میں مجرموں کو سزا دی جائے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے، اپنے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ اس ثانیہ کے ذمہ دار بلدیاتی ادارے، انتظامی ادارے اور سندھ حکومت ہے، لہٰذا اس پر سندھ حکومت پر عدم اعتماد کر رہے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ وفاق اس پر اپنی کمیٹی بنائے، اپنی کمیشن بنائے، اس پر انکوائری کرے۔ کمیشن میں ایف آئی اے، نیب، این ڈی ایم اے، ایم آئی ایس آئی، اسٹیٹ بینک، نیسپاک سمیت پروفیشنل کو شامل کیا جائے۔ خط: وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر ریسکیو اور ریلیف کے انتظامات بھی سنبھال لیں، گویا مکمل طور پر سندھ حکومت پر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے نا پھر آئین کے آرٹیکل بھی آ جاتے ہیں کہ کیا وفاق براہ راست صوبے میں مداخلت کر سکتا ہے؟ کیا آرٹیکل 18 کے ہوتے ہوئے وفاق کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ یہ سارے کام کر لے؟ اور پھر سیاسی مفاہمت کہ تم پنجاب میں نہیں بولو گے، ہم سندھ میں نہیں بولیں گے، تم ہمیں پنجاب میں جگہ نہیں دے رہے ہو، ہم تمہیں سندھ میں جگہ نہیں دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس مسئلے کا جو حل ہے نا کراچی کا، وہ صرف اور صرف انتظامی طور پر اس کو درست کرنے میں ہے۔ کوئی صوبہ بننے گا، کوئی مسائل مجھے نہیں لگتے کہ حل ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پھر ہم اور زیادہ چونکہ ایک جو ریت ہے کہ اس کے بعد جب مسئلہ کوئی ایسا حل ہوتا ہے تو اور زیادہ مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی صوبے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم انتظامی معاملات کریں۔ آرٹیکل 18 کے تحت جو اختیارات صوبوں کو ملے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب وہ اختیارات لوگوں کی دہلیز پر پہنچا دیں، اور میئر کو بھلے وہ کسی بھی شہر کا ہو اس کو اختیار کریں، فائنینشلی اس کو اختیارات دیں، اور اس شہر کو یعنی شہر کراچی کو گٹر کے ڈھکن دے دیں، اور فائر سیفٹی سسٹم دے دیں جدید ترین، تاکہ ہم جو ہے ان کا بروقت استعمال کر سکیں۔ ورنہ اگر یہی صورتحال رہی اور یہی کچھ ہوتا رہا اور آپ سارے اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دیواروں میں لے کے بیٹھے رہے، تو پھر مراد علی شاہ صاحب، بلاول بھٹو صاحب، کچھ نہیں ہونے والا۔ لڑتے لڑتے پھر نقص امن کا مسئلہ بھی پیدا ہوگا، پھر دست و گریباں بھی ہوں گے، اور پھر معاملہ وفاق کی طرف چلا جائے گا۔ دیکھیے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ آپ صرف صوبے کو اور کراچی کو اختیارات دے دیں، دہلیز تک لوگوں کے پہنچا دیں اختیارات، اپنے میئر کو اختیارات دے دیں، تو معاملہ جو ہے وہ بالکل درست ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہی باتیں جو ہے صنعت کار بھی کر رہے ہیں، یہی باتیں تاجر بھی کر رہے ہیں، اور جو ٹاپ چوٹی کے جو اس ملک کو چلاتے ہیں نا صنعت کار، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فائنینشلی خود مختاری چاہیے، ڈویژنلی خود مختاری چاہیے، اور فائنینس کے اختیارات کو ڈویژن کی سطح تک پہنچایا جائے، جس کا مطلب یہی ہے کہ بلدیاتی سطح تک پہنچایا جائے، یو سی کی سطح تک پہنچایا جائے۔ یو سی چیئرمین، میئر، ٹاؤن چیئرمین کو فائنینشلی بااختیار ہونا چاہیے، تاکہ یہ اپنے معاملات کر سکیں، اور شہر کراچی ایک بار پھر روشنیوں کا شہر بن کر جگمگائے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں کوئی قومیت کا جھگڑا نہیں ہے۔ میں پیپلز پارٹی کے بھی دوستوں سے، ایم کیو ایم کے دوستوں سے، سب سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہاں
کوئی قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ملٹی نیشنل شہر ہے، یہاں پہ تمام قومیتیں رہتی ہیں اور اب سے نہیں رہتی۔ کراچی کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب سے کراچی آباد ہوا ہے یہ ملٹی نیشنل شہر رہا ہے، یہاں مختلف قومیتیں، مختلف زبان بولنے والے آتے جاتے رہے اور ہم مقیم رہے یا قیام کرتے رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ شہر بنیادی طور پر کمرشل ہے، بنیادی طور پر تجارتی ہے، بنیادی طور پر یہ ایک معاشی صنعت کا درجہ رکھتی ہے، یہ ہر دور میں معیشت کا ایک ہب رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس شہر کو معیشت کے ہبی کے لحاظ سے ڈیولپ ہونا چاہیے، معیشت کے ہب کے لحاظ سے اس کو اختیارات ملنے چاہیے، اس کے مسائل حل ہونے چاہیے، پانی، بجلی، گیس، سارے مسئلے ہیں یہاں پر، انفراسٹرکچر، ان کو اگر حل کر لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا کراچی کو صوبہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ ذمہ داری یقینی طور پر سب سے زیادہ بلاول بھٹو زرداری پر عائد ہوتی ہے، ان کی جو سندھ کابینہ ہے اس پہ عائد ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب پہ عائد ہوتی ہے۔ اب جاتے جاتے بعد میں شرجیل میمن کی بھی کر لوں۔ شرجیل میمن صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ جو فائر سیفٹی آڈٹ رپورٹ ہے جو کہ 2023 کے اینڈ دسمبر میں مکمل ہوئی یا 24 کے شروع میں، اور اس کو اب جا کے جو ہے اوپن کیا گیا، 145 عمارتوں کو، کمرشل عمارتیں ہیں اور جن کے بارے میں آباد یعنی کہ جو بلڈرز کی نمائندہ تنظیم ہے ان کو کہا گیا ہے کہ جہاں یہاں فائر سیفٹی سسٹم 3 دن میں لگایا جائے، اور کچھ عمارتوں کو سیل بھی کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے حوالے سے شرجیل میمن صاحب نے بڑے بھولے پن سے کہا ہے کہ جناب وہ نگراں حکومت میں تھی، اس سے ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ شرجیل صاحب میئر کراچی تو آپ ہی کے تھے نا، اب کیا میئر کراچی کے بھی ذمہ دار نہیں ہے؟ ذرا سوچئے۔